قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور سورہ ہے، سورہ ابراہیم۔ یہ ہمیں زندگی کا ایک ایسا بنیادی سبق سکھاتی ہے جو شاید ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے آج مل کر اس کے گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سورہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ شروع ہوتے ہی بالکل پہلی آیت میں اپنا مقصد واضح کر دیتی ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ لیکن ذرا سوچئے، یہ اندھیرے اور روشنی آخر ہیں کیا؟ قرآن کی نظر میں ان کا مطلب کیا ہے؟ تو یہی وہ مرکزی خیال ہے، وہ بنیادی سوچ جو پوری سورہ میں ایک دھاگے کی طرح پروئی ہوئی ہے، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آخر یہ روشنی ہے کیا؟ یہ روشنی ہے علم کی، یقین کی اور ایمان کی، اور اس کے مقابلے میں اندھیرا وہ ہے جہالت کا اندھیرا، شک کا، راستے سے بھٹک جانے کا اندھیرا۔ قرآن ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ اس اندھیرے سے نکل کر اس روشنی میں آؤ، اور یہ دعوت کسی ایک کے لیے نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ روشنی کے اس سفر میں یہ سورہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی واضح چوائس رکھتی ہے، ایک ایسا انتخاب جس کے نتائج بھی بالکل صاف صاف بتا دیے گئے ہیں۔ اور یہ آیت یہ زندگی کا ایک بنیادی اصول بتا رہی ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مطلب انتخاب ہمارا ہے، ایک راستہ شکر کا جو اور نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ناشکری کا جس کا انجام ایک سخت تنبیہ ہے۔ یہاں دیکھیں، دونوں راستوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ شکر کا مطلب صرف شکریہ کہنا نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننا، ان کی قدر کرنا اور انہیں صحیح جگہ استعمال کرنا، جبکہ ناشکری وہ ہے ان نعمتوں کو بھلا دینا یا ان سے منہ موڑ لینا۔ اور یہاں صاف ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ براہ راست ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پتہ ہے، یہ پیغام صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ وہی سچائی ہے جو تاریخ کے ہر دور میں بھیجی گئی۔ اس پیغام کے عالمگیر ہونے کی سب سے بہترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے۔ ان کا مشن بھی آخر کیا تھا؟ وہی اپنی قوم کو فرعون کے ظلم کے اندھیروں سے نکال کر آزادی اور ایمان کی روشنی میں لانا۔ اور انہیں بھی حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلاؤ، یعنی تاریخ کے وہ اہم دن، وہ فیصلہ کن موڑ جب اللہ نے اپنی قوم پر خاص رحمتیں کی تھیں یا نافرمانوں کو اپنی طاقت دکھائی تھی تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں۔ چلیں اب آتے ہیں اس سورے کے سب سے جذباتی، سب سے مرکزی حصے کی طرف۔ یہ وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ صحیح معنوں میں یہ اس سورہ کا دل ہے۔ ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم اپنی دعا شروع کیسے کرتے ہیں۔ وہ صرف ظاہری امن نہیں مانگ رہے، وہ روحانی تحفظ بھی مانگ رہے ہیں کہ ان کی اولاد شرک جیسے سب سے بڑے گناہ سے بچی رہے۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے اس منظر کا، ایک بنجر وادی جہاں دور دور تک کچھ نہیں اگتا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو چھوڑ کر اللہ پر مکمل توکل کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ صرف وسائل نہیں مانگ رہے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ کتنا گہرا بھروسہ ہے۔ اور دیکھیں، ان کی فکر صرف دنیاوی بقا کے لیے نہیں ہے، سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہے؟ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ ان کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ ان کی نسلیں اللہ سے اپنا تعلق یعنی نماز قائم رکھیں۔ یہ ایک باپ کی اپنی اولاد کے ایمان کے لیے گہری تڑپ ہے جو یہاں نظر آتی ہے۔ اور پھر آخر میں وہ اس دعا کو اور وسیع کر دیتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ سبحان اللہ! وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اپنے والدین کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ان کے دل کی وسعت دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد اب سورہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتی ہے تاکہ ایمان کے اثرات کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ اسے کلمہ طیبہ یا پاکیزہ کلمہ کہا گیا ہے۔ تو یہ پاکیزہ کلمہ یعنی ایمان کی حقیقت یہ آخر ہوتی کیسے ہے؟ قرآن اس کو سمجھانے کے لیے ایک زبردست، ایک گہری مثال دیتا ہے، ایک مضبوط پھلدار درخت کی۔ آئیے اس مثال کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ کیا کمال کی مثال ہے یہ! ایمان اس مثال کے مطابق صرف کوئی پوشیدہ عقیدہ نہیں ہے، اس کی جڑ وہ دل میں مضبوطی سے قائم ہے، اس کی شاخیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں، یعنی نیک اعمال بلند ہو رہے ہیں، اور اس کا پھل وہ ہر موسم میں ملتا ہے، یعنی اس کی برکتیں اور اس کا انعام مسلسل جاری رہتا ہے،
دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اب سورہ کا رخ اس دن کی طرف مڑتا ہے جب ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہاں قیامت کے دن کا ایک بہت ہی واضح اور واقعی ہوش ربا منظر کھینچا گیا ہے۔ سب سے پہلا منظر ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں غفلت میں ڈوبے رہے، جنہوں نے ظلم کیا، حق کو جھٹلایا۔ وہ اس دن کی ہولناکی سے بالکل بے خبر ہوں گے جب تک عذاب ان کے سامنے آ نہیں جاتا۔ اور پھر اچانک حقیقت ان پر کھل جائے گی اور ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ منظر جو وہ دیکھیں گے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس شدید دہشت کے عالم میں ان کے دل اور دماغ بالکل خالی ہو جائیں گے۔ نہ کوئی سوچ، نہ کوئی امید، نہ بچنے کی کوئی تدبیر، اندر سے بالکل کھوکھلے۔ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ دنیا میں ان کے غلط اعمال نے انہیں باندھ رکھا تھا، اور آخرت میں وہ جسمانی طور پر زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اور آخر کار پوری کائنات بدل دی جائے گی، زمین ایک دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی۔ یہ ایک نئی حقیقت کا آغاز ہوگا جہاں انصاف ہوگا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کے بعد کچھ نہیں۔ تو یہ سورہ ہمیں اس ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے ایک ویران وادی میں ایمان کا ایک لازوال درخت لگایا تھا، ہم سب اپنی زندگی کی زمین پر آخر کون سا درخت لگا رہے ہیں؟ کیا اس کی جڑیں ایمان میں واقعی مضبوط ہیں؟ کیا ہمارے اعمال آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں؟ اور کیا وہ درخت ایسا پھل دے رہا ہے جو ہمیشہ باقی رہے؟